والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی علم کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک علم صحیح اور علم نافع، اور ایک علم غیر صحیح اور غیر نافع۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دعاؤں میں اس علم کی طرف اشارہ کیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، نفع دینے والا علم۔ اور دوسری دعا میں آپ نے فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، جو میرے لیے وبال جان بن جائے، میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو علم کی تقسیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک علم نافع ہوتا ہے، ایک علم غیر نافع ہوتا ہے، ایک نفع دینے والا ہے، ایک نفع دینے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پہلی صورت، یہ بچے جو ابھی قرآن شریف ختم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس صورت پر اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کا غلط علم یہ ضلالت کو لے جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس غلط علم ہوتا، علم صحیح نہیں ہوتا، تو وہ ضلالت اور گمراہی پر لے جاتا ہے۔ اور جب انسان کے خیالات فاسد ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ انسان کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب جناب باری تعالیٰ نے اس صورت میں ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کروائی ہمارے پاس کہ اے اللہ ہمیں صحیح خیال عطا فرما، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما کہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرما۔ کون صراط مستقیم؟ وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، وہ راستہ ہمیں عطا فرما۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ عطا فرما، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آگے فرمایا اے لوگوں دنیا میں اس سے بہتر تمہارا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ وحسن اولئک رفیقا، وحسن اولئک رفیقا، انبیاء سے بہتر کوئی دوست نہیں، شہداء سے بہتر کوئی دوست نہیں، صدیقین سے بہتر کوئی دوست نہیں، صالحین سے بہتر کوئی دوست نہیں، ان نیک لوگوں سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ اور تقویٰ کہاں ملے گا؟ کباب بیچنے والے کے پاس کباب ملتا ہے، اور گول بیچنے والے کے پاس گول ملتا ہے، اور سلور بیچنے والے کے پاس سلور ملتا ہے، اور کپڑا بیچنے والے کے پاس کپڑا ملتا ہے۔ تو تمہیں تقویٰ کہاں ملے گا؟ علم صحیح کہاں ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے پاس رہو، نیک لوگوں کے پاس رہو، تو تمہیں علم صحیح نصیب ہوگا اور صحیح رہنمائی تمہاری ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اس مدرسے میں جو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، جو دین پڑھایا جاتا ہے، جو شریعت پڑھائی جاتی ہے، وہ شریعت، وہ دین، وہ علم نافع۔ انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع بخش علم مجھے عطا فرما۔ یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ علم نافع پر جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا قرآن کریم 30 پاروں کا اپنے سینے میں اتار لینا
اور جتنی ان بچوں کی محنت ہے اس سے زیادہ محنت ان کے اساتذہ کی. یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، جتنی محنت ان بچوں کی ہے اس سے زیادہ محنت ان کے اساتذہ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بچے کو قرآن کریم حافظ بنانا، اس کا سبق سکھانا اور پھر اس کو حفظ کروانا، پھر اس کا پارہ سننا، پھر اس کا قرآن محفوظ رکھنا، تاکہ یہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے. جب شروع میں قرآن نازل ہوتا تھا تو روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. جب جبریل وحی لے کر آتے تھے اور پڑھتے تھے، مثلا جبریل آ کر کے پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے حبیب بھی پڑھتے تھے العالمین آہستہ آہستہ. کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے تاکہ وحی کا کوئی لفظ رہنے نہ پائے، وحی کا کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. جبریل چلے جائیں گے، کہیں وحی کا کوئی لفظ نہ رہ جائے. تو تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا سورہ قیامہ میں لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. اے میرے پیغمبر، آپ اس قرآن کو لینے کے لیے جلدی نہ کیجیے، جبریل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیے، آپ غور سے سنتے رہیے. آپ کا کام صرف سننا ہے. جبریل تمہارے سامنے پڑھیں گے، آپ فکر نہ پڑوائیے، آپ ساتھ میں نہ پڑھیے، آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دیجیے، آپ پریشان نہ ہو جائیے، آپ ٹینشن میں نہ آ جائیے. آپ کے سینے میں اس قرآن کو بٹھا دینا تمہارے رب کا کام. ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، اور ہم اس قرآن کو تمہارے دل میں جما دیں گے اور پھر اس کے بعد اس قرآن کی آپ تلاوت کرنا، اس کی اتباع کرنا، جیسے ہم بتاتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا. اور حضرت علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا. بل الانسان علی نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا لا تحرك به لسانك لتعجل به. اس میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اے لوگوں، قیامت میں تم جو گناہ کر کے آئے ہو تو تمہارا نام اعمال اور تمہارے دفتر میں تم جلدی جلدی اگر پڑھنا چاہو گے تاکہ گناہ کو چھپا لیں، تو تم اللہ کے سامنے گناہوں کو چھپا نہیں سکتے. جیسے ہم نے بغیر پڑھے نبی کے دل پر قرآن کو جمع دیا، اسی طرح تمہارے گناہوں کو کھولنا اور جمع کر دینا یہ بھی تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال یہ عظیم المرتبت کتاب اور قرآن تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی. اور میں نے ابھی کسی اور جگہ بھی جلسے میں ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیے دنیا میں آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ساتھ میں ایک چھوٹی سی بک ہوا کرتی ہے جس بک میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ کیسے استعمال کرو گے. آپ نے قلم خریدا، پین خریدی تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اس پین کو، اس قلم کو کیسے استعمال کرو گے. آپ نے موبائل خریدا تو اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس موبائل کو آپ کیسے استعمال کرو گے. آپ نے ایک مائکرو فون خریدا تو اور جو ہے اسپیکر خریدا تو اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرو گے. آپ نے چیئر خریدی تو اس کے ساتھ ایک بک ہوا کرتی ہے کہ آپ اس کو کیسے فٹ کرو گے، کیسے جوائنٹ کرو گے. تو دنیا کی تمام چیزیں جتنی کی ہے اس کے استعمال کے طریقے کی ایک بک ہوا کرتی ہے. تو اللہ اکبر، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے پہاڑ، اتنے سمندر اور پانی کا ڈھیر اور ساری اتنی بڑی کائنات استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ اس کو کیسے استعمال کیا جائے اس کی بک اللہ نہ دے یہ نہیں ہو سکتا. اب تعالیٰ نے ہم کو بک عطا فرمائی، کبھی تو صحف ابراہیم کی شکل میں، صحف موسیٰ کی شکل میں، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اور سب سے اخیر میں قرآن مقدس کی شکل میں.
اس قرآن کریم کی شکل میں، تاکہ ہم اس دنیا کو کیسے استعمال کریں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پانی کے ڈھیر کو دیکھ کر سمندر کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہم تجھے اپنا معبود سمجھتے ہیں، یا کائنات کو روشن کرنے والے آفتاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں ہم تجھے اپنا رب بنا لیں، یا چاند کو دیکھ کر ہم اس کو اپنا رب بنا لیں، یا زمین کو ہم سجدہ کرنے لگ جائیں، یا آسمان کو ہم سجدہ کرنے لگ جائیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس بڑی بڑی مخلوق کو دیکھ کر کے ہم اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں. اس لیے اب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ایک بک عطا فرمائی قرآن کریم کی شکل میں، اور یہ فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے استعمال کی ہے، خدمت کی ہے، اور تم جو ہے اللہ کے لیے پیدا کرتے. تمہارا سجدہ اس رب کریم کو ہوگا، اس اللہ کو ہوگا، اس کے علاوہ تم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ عظیم المرتبت کتاب جو ہے ہم کو عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ المنورہ، تو اس موقع پر مکے میں رہنے والے سارے صحابہ کرام کو ہجرت فرض قرار دی. ان علماء کرام سے آپ پوچھیں، ہجرت کو فرض قرار دیا. حالانکہ مکے میں کعبۃ اللہ موجود تھا، مکے میں زمزم موجود تھا، مکے میں مقام ابراہیم موجود تھا، اور اللہ کا گھر کعبۃ اللہ جیسی عظیم المرتبت وہ مکان موجود تھا. لیکن اس کے باوجود فرمایا کعبہ کو بھی چھوڑو، زمزم کو بھی چھوڑو، مقام ابراہیم کو بھی چھوڑو، اور نکلو یہاں سے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس لیے کہ تم اس گھر کو تو محبت کی نظر سے دیکھتے ہو، لیکن پہلے گھر والے کی عظمت کو جانو. جب تک گھر والے کی عظمت نہیں جانو گے گھر کی عظمت پیدا نہیں ہو سکتی. تو گھر والے کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سب کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا مدینہ المنورہ، تاکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانے. تو اب وہ صحابہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہجرت دنیا سے رخصت ہو گئی جو مکے سے مدینے کی تھی، لیکن قرآن کریم کو باقی رکھا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم پہلے اللہ سے محبت کریں گے. جب اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی. اللہ سے محبت ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، کعبۃ اللہ سے محبت ہوگی. تو میرے بھائیوں، یہ عجیب المرتبت کتاب ہے. اس کتاب کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر اب تعالیٰ جل شانہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں بہت مبارکبادی کے قابل ہیں. روایتوں میں ہے کہ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ وہ تاج پہنائے گا، وہ سر کے اوپر وہ تاج پہنائے گا کہ جس میں موتی جو لگے ہوئے ہوں گے اس کے سامنے آفتاب اور مہتاب کی روشنی بھی حیثیت ملے گی. حتیٰ کہ علماء نے اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس تاج کو دیکھ کر یوں سمجھ بیٹھیں گے کہ یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی بڑا آدمی ہے کہ اس کو اتنا اونچا تاج دیا گیا. تو کہا جائے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ حفاظ کرام کے والدین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ کی یہ عظمت ہے تو آپ بتائیے کہ خود بچے کو اللہ کتنا بڑا انعام دے گا، ان لوگوں کو کتنا بڑا انعام دے گا. ان کا انعام کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جب یہ قیامت میں حاضر ہوں گے اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا نا ویسے یہاں قرآن پر. یہ شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع کرے گا، پڑھتا جائے گا، قرآن پورا ہوگا اور چڑھتا جائے گا. فرمایا تیرا قرآن جہاں ختم ہوگا جنت کے اعلیٰ مقام میں تجھے جگہ عطا کروں. یہ حفاظ کی فضیلت ہے. اسی لیے کنز العمال کی روایت ہے اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعبده یا عبدی لا تأكل جسده قالت العبد یا ربی کیف آکل جسده وفی قلبه کلام ہوگا. فرمایا حافظ قرآن کی جب موت ہوتی ہے، عامل قرآن کی جب موت ہوتی ہے، حامل قرآن کی جب موت ہوتی ہے، قرآن کے اٹھانے والے کی جب موت ہوتی ہے تو اللہ اپنی زمین سے کہتا ہے اے زمین تو جانتی ہے یہ تیرے اندر جو آ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ میرا حافظ قرآن، یہ عالم قرآن، یہ عامل قرآن. تو اس
کی باڈی کو ٹچ نہ کرنا، تو اس کی باڈی کو نہ کھانا، تو زمین جو جواب دیتی ہے وہ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، زمین یہ کہتی ہے کیف آکل یا ربی، اے اللہ میں اس کی باڈی کو کیسے کھاؤں جس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے، تیرا کلام موجود ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی فضیلت۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں ان کا واقعہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ دور کے سفر سے تشریف لائے، بچہ بیمار تھا، بیوی سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، تو کہا کہ حجا کا معنی ہوتا ہے سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ اطمینان کے دو معنی ہوتے ہیں، شفا ہو گئی یہ بھی اطمینان ہے، اور موت ہو گئی یہ بھی اطمینان ہے۔ حقیقت میں بچے کی موت ہو گئی تھی، لیکن بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر ایک لمبے سفر سے آیا ہوا ہے، اگر میں یوں کہہ دوں گی کہ بیٹے کی موت ہو گئی تو اس کی رات بڑی مشکل سے جائے گی، یہ پریشانی میں آ جائے گا۔ تو بیوی نے صبر و تحمل کے پتھر کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا حدا، سکون ہے اس کو، صاف صاف نہیں تھا، حتیٰ کہ جب شوہر رات میں سوئے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تو وہ بیوی کہنے لگی کہ اچھا تھکے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ رات میں ملاقات کے لیے بھی بلایا، ملاقات بھی ہوئی، صبح میں غسل کیا اور غسل کے بعد محلے کی مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ ذرا ایک بات میری سنیے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح ظاہر کر رہی ہے کتنا بڑا پتھر اپنے دل پر رکھا ہوگا، کہاں وہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز اور تقسیم کا انتظام کرو۔ اب وہ صحابی محلے کی مسجد میں جا رہے تھے، محلے کی مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے مسجد نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد اللہ کے حبیب سے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی بھی تعجب میں پوچھ رہے ہیں، ارے عدستم اللیلہ، تم نے اس حالت میں رات بھی گزاری، ملاقات بھی ہو گئی، تمہاری بیوی نے مجامعات کے لیے بھی تم کو بلایا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ اب آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ سنو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو علماء نے، جو فقہاء نے لکھا ہے وہ بھی سن لو۔ جب دعا کا مسئلہ آیا فرمایا ہاتھ تمہارے سینے کے سامنے ہونا چاہیے، ہاتھ سینے کے سامنے ہونا چاہیے، وقصر اور ہاتھ کھلے ہوئے ہونا چاہیے، وَرُوْيَتُهُ إِلَى السَّمَاءِ اور اس کے سینے جو ہے ہاتھ کے وہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور دعا میں ہاتھ کا قبلہ آسمان ہے، اور فرمایا اس طرح پر ہاتھ اٹھائے جائے، یہ نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ ان کا صبر ہے اور تو نے بیٹا لے لیا ہے، اللہ آج کی رات میں جو ملاقات ہوئی، جو مجامعات ہوئی، اے اللہ اس سے لڑکا عطا فرما اور اس کو حافظ قرآن بنا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حفظ قرآن سے بڑھ کر بھی اگر کوئی دولت ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور دعا کر دیتے، لیکن حفظ قرآن کی دعا کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کا کرنا دعا قبول ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا اور پھر وہ لڑکا حافظ قرآن بنا، اور پھر اس لڑکے کو اللہ نے 8 لڑکے عطا فرمائے، یعنی صحابی کے 8 پوتے ہوئے اور وہ 8 کے 8 بھی حافظ قرآن بنے، یعنی بیٹا کے حافظ نبی کی دعا کے صدقے میں، ماں کے صبر کے نتیجے میں، اور 8 پوتے بھی حافظ ہوئے۔ یہ تو روایت میں بخاری شریف میں صاف طور پر مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آگے علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ 300 سال تک ان کی نسل میں حفاظ کرام اور محدثین اعظام پیدا ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جن کے بچے حافظ بن رہے بہت مبارکبادی کے قابل ہیں، آپ نے بہت بڑی دولت کو ہاتھ میں لیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ میں ان بچوں کو اخیری نصیحت پر اپنی بات ختم کر
دیتا ہوں حضرت قاری طیب صاحب نبر اللہ مرقدہ جنہوں نے 52 سال دارالعلوم دیوبند کا اہتمام کیا، حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب انتقال کے موقع پر عالم سکرات سے پہلے مرض الوفات میں جب تھے تو مجھے بلایا اور یہ کہا محمد طیب اللہ نے تمہیں معتمد بنایا، عزت تمہارے لیے، دولت تمہارے لیے، شہرت تمہارے لیے، سب کچھ تمہیں مبارک ہو، لیکن میں نے جو تجھے حافظ بنایا ہے یہ قرآن میرے لیے۔ ان سارے بچوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں عزت دے، دولت دے، شہرت دے، اللہ تمہیں بڑے سے بڑے بنائے، سب کچھ تمہیں مبارک، لیکن تمہارا قرآن تمہارے والدین اور تمہارے استادوں کے لیے، تمہارا قرآن تمہارے والدین اور تمہارے استادوں کے لیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھ کو کہا روزانہ ایک پارہ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرنا۔ قاری صاحب 75 سال کی عمر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری 75 سال کی عمر ہو گئی، 75 ایئرس کی عمر ہو گئی، لیکن میں نے آج بھی ابابین میں ایک پارہ پڑھنا نہیں چھوڑا، روزانہ پڑھتا ہوں اور میرے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تو ان سارے بچوں سے کہتا ہوں قرآن کریم کو روزانہ پڑھو، اپنے والدین کو ایصال ثواب کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں مردہ ہی کو ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں، زندوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو اپنے والدین کو ایصال ثواب کرو، اپنے اساتذہ کو ایصال ثواب کرو۔ اب تعالیٰ جل شانہ اس مدرسے کو، اس کے مدرسین کو، معلمین کو، منتظمین کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں، جزائے خیر عطا فرمائیں، شرور فتن بلاؤں سے اللہ مدرسے کی پوری عبادت فرمائیں، دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائیں۔ ہر 30 بچے 38 بچے حافظ بنے جو قریباً 300 سے زائد تجاوز کر چکے، اور نہ معلوم یہاں سے اور کتنے بچے حافظ ہوں گے جن کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہوگا، اور اس کے پیچھے جس کا پیسہ لگا نہ معلوم وہ پیسہ 1 2 10 15 20 لگے ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی کی سفارش اس کو لگ گئی، قیامت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب تعالیٰ جل شانہ ہمیں مدارس کی، علماء کی، بزرگوں کی قدر کرنے کی، حفاظ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔